جناب محمد زبیر صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے. زبیر ابن عوام میرے حواری ہیں. کیا شرف ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بارگاہ رسالت سے محبت، عقیدت، وابستگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت حاصل ہے. اکابر صحابہ احترام کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں. ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زبیر بن العوام جو ہیں وہ مقربین بارگاہ میں سے ہیں. رسول کریم کے جو مقرب ترین ہستی ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. اور رسول کریم نے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں بڑی تشویش لاحق تھی تو کہا کہ محاصرین کی کون خبر لے کے آئے گا، اور بڑا رسک والا معاملہ تھا. تو آپ نے فرمایا حضرت زبیر نے کہ میں لے کے آؤں گا. دیکھیے نا، انہوں نے ہی خبر لی حبشہ میں. جی بالکل ایسے، اور یہاں بھی جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ کون خبر لے کے آئے گا، قریش مکہ کی، محاصرین کی. آپ نے پھر فرمایا کہ جی میں لے کے آؤں گا. تیسری دفعہ کہا تو پھر آپ نے یہی عرض کیا کہ جی میں خبر لے کے آؤں گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری جو ہیں وہ حضرت زبیر. اور حواری کا مطلب تو ہوتا ہے خاص جانثار، کیا بات، خاص مددگار، انیس، جلیس، رفیق، ہمدم، ندیم. جی بے شک. اور یہ اتنا پسند تھا، آپ ہمیشہ ساری زندگی اسی پہ فخر اور ناز کرتے رہے. اور ایک دفعہ کسی تابعی نے کہہ دیا کہ جی میں ابن حواری ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کے گلے پڑ گئے کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا ہے، حواری تو صرف اور صرف حضرت زبیر تھے. اگر تو ان کا بیٹا تو تیری بات ٹھیک ہے. حضور ہاں جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یہ فرما دینا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا نوکر ہے، غلام ہے، خادم ہے، اس کا شرف ہی کم نہیں ہے. کیا بات، حواری کہنا کوئی معمولی مسئلہ. کیا بات. ہائے ہائے. اچھا پھر وہ دوسری طرف جب وہ غزوہ خندق تھا تو بنو قریظہ یہودیوں نے اپنی شورشیں بنائی ہوئی تھی، اور وہ اس طرف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ان کی خبر لے کے آئے گا، کون ان کی جاسوسی کرے گا. پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میں جاسوسی کروں گا. اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 مرتبہ دیکھا کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے ادھر بنو قریظہ بڑا خطرے والا معاملہ ہے. تو آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اسی وقت فرمایا تھا جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اچھا دیکھیے جناب، آج جب ہم جاسوس کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک عجیب سا امیج وابستہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. وہ ایسا تھا کہ جری تھے، بہادر تھے، جی علل اعلان جاتے تھے جی بے شک، خبر لینے کے لیے. جی بالکل. اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے تھے، کوئی شک نہیں، یعنی پتہ ہوتا تھا کہ عین ممکن ہے واپس نہ آئے. جی بالکل ایسے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب دوبارہ پوچھا، سہ بارہ پوچھا، جی بے شک. تو اس پوچھنے میں یہ نزاکت ہے اور یہ لطف ہے جی کہ یہ صاحب خبر لے کر آئیں گے، صحیح سلامت آئیں گے، درست خبر لے کر آئیں. جی بالکل. کیا بات ہے. اور صحابہ کرام جو جلیل قدر صحابہ ہیں، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت عثمان ہیں. انہوں نے آپ کو اپنا وصی بنایا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بعد ہمارے بچوں کی جو کفالت کی ذمہ داری ہوگی، ہمارا جو مال ہے، کیونکہ بچے ابھی بڑے نہیں ہیں، تو یہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. اور امانت اور دیانت کا یہ معیار تھا، اتنا اعتماد کرتے تھے اکابر صحابہ. بے شک. اور پھر عشرہ مبشرہ میں ہونے والا جو آپ کا شرف ہے، اس کے بارے میں تو امام شابی جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 500 صحابہ سے کم از کم 500 صحابہ کرام سے سنا ہے کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تواتر تک پہنچا. جی تواتر تک پہنچا ہوا ہے. اور اس طرح آپ رفاع عامہ کے بہت کام کرتے تھے. یہ جو آپ نے مائکرو فائنینسنگ سنی ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت زبیر نے شروع کی. آپ لوگوں کو قرضہ دے دیتے تھے. آپ کے پاس اگر کوئی چیز امانتاً آتی تھی، کہتے ہیں یار یہ بھی میں اس کی حفاظت ایسے کرتا ہوں کہ جیسے میرے ذمہ اس کا قرض ہے. اچھا لوگوں کو بلا سود قرضہ اس وقت سے آپ نے دینا شروع کیا تھا. اور آپ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ آپ کے 1000 غلام تھے. 1000 ہر روز ایک غلام کو آزاد کرتے ہر روز. اور وہ 1000 غلام وہ نہ ساری آپ کی آمدنی کو کلیکٹ کرتے، اور جب وہ اکٹھا لے کے آپ کے پاس آتے تو آپ گھر نہ جاتے، پوری رات گزر جاتی، آپ اسے بانٹتے رہتے تا وقت کہ آخری پائی تک بھی بانٹ دیتے اس سے پہلے. زبیر صاحب ہم ویسے ہی بڑے آپ کے معترف ہیں، آپ ہمیشہ بڑی محبت سے خوبصورتی سے بات کرتے ہیں، چونکہ آپ کا نام بھی
سیدنا زبیر کے نام پہ رکھا گیا ہے، تو آج تو گفتگو میں محبت کے رنگ ہی آ رہے ہیں۔ یہ ان کی شان ہی بڑی ہے، حضرت زبیر کی بہت شان ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے لیے محبت ہے، جو بار بار واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے تلوار نکال دی اور کہا کہ انان صبر میرے قابو میں نہیں رہی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور یہ رسمی طور پہ نہیں ہو سکتا جب تک انتہائی عشق نہ ہو۔ جی بے شک، وہ جو کیفیت تھی نا، جی بالکل، وہ مطلب عقل و خرد کے اور منطق کے پیمانے میں نہیں آ سکتی۔ جی بے شک بے شک۔ اچھا پھر آپ کی تبلیغ سے 60 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا حدیث کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ آپ نے 38 احادیث بیان فرمائی، روایت کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کو تو بہت قرب حاصل تھا، تو آپ نے کہا کہ میں احتیاط کرتا ہوں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے سے غلط بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ صرف آپ نے 38 حدیث بیان کی، اور اس میں 9 بخاری شریف میں ہیں، اور زیادہ تر وہ جنگ کے معاملات جہاد میں ہیں یا اخلاق سے متعلق ہیں۔ زبیر صاحب، یہ بڑے اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ جتنا ہم ظاہری طور پر عہد رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جی احادیث کے معاملے میں ہماری بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے عوام الناس میں۔ جی بالکل، اس شعور کی بڑی ضرورت ہے جی بے شک کہ کوئی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ثابت شدہ نہ ہو۔ جی ایسے ہی اس میں خطرہ ایمان ہے۔ جو آپ کے امامے کا رنگ تھا نا پیلا یا زرد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے نصرت کے لیے نازل ہو رہے ہیں ان کا امامہ بھی پیلا اور زرد ہے۔ اور پھر آپ کو صاحب اللوائین بھی کہتے ہیں کہ فتح مکہ پہ آپ کو وہ جھنڈا خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ایک سعد بن عبادہ کو دیا تھا، ان کی زبان سے کچھ سخت جملے ادا ہو گئے، تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اب تو فتح مکہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے حضرت قیس کو ان کے بیٹے کو دیے، اور پھر حضرت جو سعد بن عبادہ تھے انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے بھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، تو یہ حضرت زبیر کو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی، اور 2 علم آپ کے پاس تھے، اسی لیے آپ کو صاحب اللوائین بھی کہتے ہیں، اور 2 پرچموں والا۔ جی 2 تلواریں لے کے آپ جہاد کرتے، دونوں ہاتھ میں آپ کی تلواریں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔